اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اس آخری بندے تک یہ اپنے قانون کو جاری و ساری کیا ہے کہ عاجزی و انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ عاجزی و انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے کہ اپنی عبادت میں عاجزی کو چاہتا ہے، اپنے ذکر میں عاجزی کو چاہتا ہے، دعا کرنے میں عاجزی کو چاہتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں عاجزی چاہتا ہے، توبہ کرنے میں عاجزی چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں عاجزی چاہتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھنے میں عاجزی چاہتا ہے۔ تو ہر جگہ مولا تعالیٰ یہ قانون اپنا بتا رہے ہیں، ان کے سامنے ٹھہرنے کا، ان کی بارگاہ میں آنے کا، ان کے ساتھ کلام کرنے کا، ہر جگہ پر ایک ہی قانون انہوں نے بتایا۔ وہ قانون ہے کہ تم کسی بھی روپ میں آؤ، کسی بھی شکل میں آؤ، محمد الرسول اللہ کی عاجزی یہاں پر ہو۔ میرے محبوب نے جس طرح سے عاجزی و انکساری میرے سامنے کی ہے، وہی صورت کو، وہی شکل کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ادائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ حضور کی عاجزی و انکساری، وہ حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، وہ حضور کے لباس پہننے کا طریقہ، وہ حضور کے چہرے کو سجانے کا طریقہ، وہ حضور کے چلنے پھرنے، بارگاہ خداوندی میں آنے کا طریقہ، اللہ قیامت تک آنے والے بندوں کے اندر ان اداؤں کو، ان جھلکیوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ 5 مرتبہ جو نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ ایک حکمتی دلیل اس کی یہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اب آپ غور کریے، کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اللہ کو کسی شے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اس کے سامنے ہم عبادت کرنے کے لائق ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہم اس کے سامنے ٹھہر بھی سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اس کی بارگاہ میں آنے کے قابل بھی ہے؟ نہیں ہے۔ پھر یہ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو حی علی الصلاح کہہ کر جو بلا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو ہماری عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ صمد والی ذات ہے، ان کا نام صمد ہے، ان کو اللہ الصمد کہتے ہیں۔ ہماری عبادت سے کوئی ان کو غرض نہیں ہے۔ ہم مسجد کو آؤ یا نہ آؤ، ہم عبادت کرو یا مت کرو، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ 5 مرتبہ ندا کیوں دی جا رہی ہے؟ کچھ فرق تو پڑ رہا ہے، اسی لیے تو ندا دی جا رہی ہے۔ عبادت کے لیے آواز دے کر بلایا جا رہا ہے۔ کون سی امت میں ایسا ہے بتائیے کہ عبادت کے لیے آواز دی جاتی ہے اور یہ الفاظوں کے ساتھ آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ ان آوازوں کے ساتھ 5 مرتبہ ہمارے درمیان آواز آ رہی ہے۔ یہ بھی محبوب خدا کا طریقہ ہے۔
یہ کیوں آواز دی جا رہی ہے جبکہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی غرض نہیں ہے؟ ہماری دعاؤں سے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہم مانگو یا نہ مانگو۔ پھر یہ آواز دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آواز دینے کا مطلب یہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں اپنے بندے کو اسی لیے آواز دے کر بلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، آؤ میری بارگاہ میں اور آ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری عبادتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم محمد الرسول اللہ کی اداؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہاری عبادتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم ہمارے حبیب کی اداؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے کھڑنے کے انداز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لباس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے اندر میں میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری عبادت ہے۔ وہ گزشتہ روزے امتوں پر عبادت کیسی ہوتی تھی، ان کا روزہ کیسا ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امت میں روزہ خاموش رہنے کا تھا، روزے میں بات نہیں کرنا، یہ روزہ ہے۔ وہ بات کرے روزہ ٹوٹ جاتا۔ ایک امت میں ایسا روزہ تھا، سو گئے روزہ ختم، برخاست۔ ایک امت میں روزہ ایسا تھا 24 گھنٹے کا روزہ۔ ایک امت میں روزہ ایسا تھا کہ اگر روزے میں جھوٹ، غیبت، کوئی اگر گناہ کر دیے، ہمارے روزے میں کراہیت آتی، مکروہیت آتی ہمارے روزے میں، مگر ان کے روزے کا خاتمہ اسی پر ہو جاتا تھا۔ تو یہ مختلف طرح کے دوسری امتوں کے روزے ہیں، اور ہمارے روزے کی بات دیکھیے۔ ہمارے روزے میں اگر بندہ خاموش رہ گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو روزہ فرض کیا گیا تھا، وہ روزے کی بات کی جا رہی ہے کہ خاموش اگر بندہ رہ گیا تو اللہ فرما رہا ہے خاموش ہو گیا تو میں تسبیح پڑھنے کا ثواب لکھوں گا۔ دین کی باتیں کرے گا، ہم اس کو عبادت لکھ دیں گے۔ یہ ساری امتوں کا ہمارے اندر یہ پورا ایک اجتماع کر ایک اجماع کر ہماری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمام چیزوں کو یہ دیکھ کر کیا فرمایا؟ تم سو گئے، عبادت، تم خاموش ہو گئے، عبادت، تسبیح پڑھنے کا ثواب۔ اگر تم اس میں اگر کوئی غلطی سے کام کر دیتے ہو، یعنی بھول کر تم نے پانی پی لیا، تمہیں اس کا شعور نہیں تھا، آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اگر غلطی سے بھول کر عمل کیا گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی سے کچھ کھا لیا، پی لیا، اس کو شعور نہیں تھا، نہیں معلوم ہوا، کھا لیا، حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایسی سہولتیں دوسری امت میں نہیں تھی۔ اب آئیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 مرتبہ نمازوں میں اپنے بندے کو بلا رہا ہے تو حضور کی اداؤں کو دیکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، یہ روزے میں بھی اللہ حضور کی اداؤں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے محبوب کی ادائیں کہاں ہے میرے بندے کے اندر، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ خیرات بندہ دے رہا ہے، زکوٰۃ بندہ دے رہا ہے، اور اللہ اس کے زکوٰۃ دینے کو نہیں دیکھ رہا، اس کے خیرات کرنے کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو حضور کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے۔
جگہ پر جہاں کہیں بھی عمل ہو، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، سنت رسول کا معاملہ ہو، جو کوئی معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی عمل کو ہمارے نہیں دیکھتا، حضور کی اداؤں کو دیکھتا ہے۔ ہمارا عمل کیسا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عابد بندہ ایسا ہے کہ اس نے جب وہ پیدا ہوا، جب اس کے ماں کے شکم میں وہ تھا، تو ایک کشتی میں اس کی ماں سوار ہو رہی تھی۔ جیسا ہی طوفان آیا سمندر میں تو وہ کشتی ٹوٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو وہ بچہ جیسا ہی کشتی ٹوٹی، اس کے ماں کا وضع حمل ہو گیا، وہ دنیا میں آ گیا۔ جیسا ہی آیا وہ ایک تختے میں گرا، تختے میں گرا، اب وہ لڑکتا پڑکتا، وہ تختے کے اندر چھوٹا سا نومولود ابھی پیدا ہوا سو بچہ ہے، اور سمندر کی اندر گہرائیوں میں چلے گیا، بیچ مقام سمندر کا۔ اور سمندر کا تو حال ہمیں معلوم ہے کہ سمندر ایسے ہی تالاب وغیرہ کے جیسا نہیں، کئی کنٹریز، کئی دیش اس کے اندر آ جاتے ہیں، جہاں تک نظر گئی پانی ہی پانی، کوئی خشکی کا علاقہ نہیں، سمندر بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے کنٹریز اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ سمندر کا ہے، سمندر کے بیچوں بیچ وہ بچہ آ گیا، ایک تختے میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ بچہ ہوتے ہوتے ایک چھوٹے سے چٹان پر آیا، بیچ پر آیا، اور جیسا ہی وہ لکڑی کا تختہ اس پتھر کو ٹکرایا، ایسا زور سے ٹکرایا کہ بچہ اٹھ کے پہاڑ پہ گر گیا۔ پہاڑ پہ جیسا ہی وہ گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سایہ دار درخت کا انتظام فرمایا، فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ اب وہ بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت ایسا بھی لگایا کہ وہ درخت انار کا درخت تھا۔ یہ بچہ بھی پیدا ہوا، وہ درخت کو بھی لگایا گیا۔ جیسا ہی یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، وہ انار کا درخت بھی بڑھتا گیا۔ یہ جب جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، کھانے پینے لگ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کھانے پینے جب لگا، جب اس کو کھانے کی عادت پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار کے درخت کا انتظام فرمایا۔ انار جیسے ہی وہ درخت کو لگتا، یہ توڑتا کھا لیتا۔ اسی کے ساتھ اس کی صبح بھی ہوتی، شام بھی ہوتی، کھاتا اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے مست و شاداں رہتا۔ اب آپ دیکھیے، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیدا کہاں ہوا؟ سمندر کے بیچوں بیچ۔ کوئی انسان کا اس کو پتا نہیں ہے، نہ اس کو اچھائی معلوم ہے، نہ برائی معلوم ہے، نہ اس کو نیکی معلوم ہے، نہ کوئی گناہ معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ انسان چار لوگوں میں جب بیٹھتا ہے تو اچھی اور بری چیزوں کی تمیز معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو تمیز لگتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، اس کے بعد وہ اس چیز پر ہوشیار ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ سمندر کے بیچوں بیچ پیدا ہوا اور بڑا ہو گیا۔ اب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام یہ خبر دے رہے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کو، اپنے کلام کی محبت کو اور اپنے پروردگار کی محبت کو اس کے دل میں اللہ نے پیدا فرمایا،
تو وہ عبادت کرنے لگا، وہ تسبیحات پڑھنے لگا، وہ اللہ کو وہاں پر بیٹھ کر یاد کرنے لگا۔ اللہ نے اس کو گناہ کا پتہ نہیں دیا، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کوئی انسان میرے جیسے اس ورلڈ میں، اس دنیا میں موجود بھی ہے، نہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر پیدا ہوا، اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے، دور دور تک صرف سمندر ہی سمندر ہے، بیچ میں کنارے میں یہ پرورش پا رہا ہے۔ بتائیے کون اس کو پیسے دے رہا ہے؟ کون اس کو 3 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے؟ کون اس کو پہنا رہا ہے؟ کون اس کی پرورش کر رہا ہے؟ ہمارا ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے، ہمارا ایک تصور ہے کہ نہیں کمائے تو کیسا، نہیں جمائے تو کیسا۔ یہ سوچ میں، یہی سوچ میں، یہ سوچنا غلط نہیں ہے، یہ سوچ میں ہم اللہ کو بھول گئے۔ یہ سوچتے ہوئے اگر اللہ کو یاد کر لیتے کوئی بات نہیں تھی، یہی دنیا کی فکر میں ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے۔ نہیں کمائے تو کیسا، نہیں جمائے تو کیسا۔ بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری یہ خود لے لیا، کمانے کی ذمہ داری یہ خود لے لیا، کھلانے کی ذمہ داری یہ لے لیا، پھر وہ خالق کہہ رہا ہے کہ کھلانے والے ہم ہیں، پرورش کی فکر مت کرو، پالنے والی ذات میری ہے، کھلانا ہمارا کام ہے۔ ہر چیز دیکھیے آپ، اللہ کے 99 نام کیسے ہیں، اس سے بے انتہا، اس بے حد و انتہا اس کے نام ہے، بے شمار نام ہے، مگر ایک بتا دیا گیا کہ 99 نام، ایک ایک نام کو اللہ کے اٹھا کر دیکھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ اپنے بندے کے دل میں یہ بات کو اتارنا چاہتا ہے کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، ہم رحمان ہے، تم پر مہربان ہے، ہم رحیم ہے، رحم کی فکر مت کرو، تمہارا پروردگار رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے غفور، کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ذات معاف کرنے کی ہے، میں بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ آ جاؤ، ایک مرتبہ دل میں ندامت لے کر آ جاؤ اور کہہ دو اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ کہہ دے، میں تیرے تمام گناہوں کو بخش کر رکھ دوں گا۔ ذوالجلال والاکرام، ایک ایک نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کی فکر مت کر، یہ صفات میرے اندر ہے، تیرے اندر نہیں ہے، تیرے اندر جو صفات ہے وہ مجبوری والے ہیں، تیرے اندر جو صفات ہے وہ محتاجی والے ہیں، تیرے اندر جو صفات ہے وہ مانگنے والے ہیں، تیرے اندر جو صفات ہے وہ عجز و انکساری والے ہیں، تیرے اندر جو صفات ہے وہ محتاجی والے ہیں، تو حاجتوں میں گھرا ہوا ہے اور میری ذات حاجت روائی کی میں ہے، تیری حاجتوں کو میں پورا کرتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے ہمارا پروردگار۔ اور یہ نام رٹتے جا رہے ہیں الرحمن الرحیم، ارے وہ نام والا کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن، واہ واہ مسلمان، قرآن پوری سن لیا، پوری پڑھ لیا، کیا نیت سے پڑھا، کیا نیت سے سنا قرآن کو؟ قرآن میں اللہ اپنے ہونے کا یقین بندے کے دل میں داخل کر رہا ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یہ سمجھ کے پوری قرآن سن لیے۔ قرآن میسج ہے، میسج یعنی پیغام ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا قانون، اس دنیا میں رہنے کا دستور، اس دنیا میں رہنے کا قانون ہے قرآن، اور ہم اس کو نیکیوں کی تجوری بنا دیے۔ پڑھو نیکیاں کماؤ، وہ نیکیاں کمانے کا کب بتایا گیا؟ جب بندہ نیت یہ رکھ کر پڑھے کہ اب میں جو پڑھ رہا ہوں اس پر میں عمل کروں گا، یہ نیت اس کے دل میں آ گئی تو پڑھا، جتنا بھی پڑھا اس پر ثواب ہے۔
اب ہے وہ ثواب، نیت کچھ نہیں، مقصد کچھ نہیں، بڑھتا جا رہا ہے، کوئی ثواب نہیں۔ بخاری شریف دیکھیں آپ، اتنی بڑی اور ضخیم کتاب ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے حدیث نقل فرمائے۔ ایسا بخاری آپ کھولتے ہی آپ کو حدیث ملیں گی۔ وہ کیا حدیث ہے معلوم؟ انما الاعمال بالنیات۔ اتنے ہزاروں حدیثیں سرکار دو جہاں کے ہیں، وہ ہزاروں حدیثوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے احادیث آقا دو جہاں کے ہیں، مگر سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں تو یہ حدیث لکھ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ وہاں پر عبادتوں کی بھی حدیثیں ہیں، وہ بخاری میں روزے کی حدیثیں بھی ہیں، وہ عبادت میں حج کی حدیثیں بھی ہیں، وہ بخاری میں ہر ایک دعا مانگنے کے طریقے کی بھی حدیثیں ہیں، ہر ایک عنوان کا اس کے اندر بے شمار باب، بے شمار اس کے اندر ایک سبجیکٹ موجود ہے قرآن کے جیسا۔ اور امام بخاری کوئی کسر کو نہیں چھوڑے، ہر عنوان پر ایک ایک حدیث کو حضور کی نقل فرما دیے۔ مگر ضروری کون سی حدیث کو سمجھا؟ پہلے ہی حدیث لکھنے کے لیے امام بخاری پہلی حدیث لکھ رہے ہیں، ہزاروں حدیثوں میں پہلی حدیث کو چن کر لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ سارے عمل، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو عمل قبول، نیت کے اندر کھوٹ ہے، نیت کے اندر خرابی ہے، نیت کے اندر تمہارے برائی ہے تو وہ عمل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اب وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کیا، 500 سال تک اللہ کو یاد کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی اب وہ دعا کرتا ہے اے اللہ میری موت تو سجدے کی حالت میں لکھ دے۔ وہ دعا کیا کہ اللہ میری موت تو سجدے کی حالت میں لکھ دے۔ جیسا ہی آخری عبادت کر رہا تھا، سجدے میں گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں روزانہ اس بندے کو دیکھتا ہوں، میرا جہاں سے اللہ کی بارگاہ سے جہاں سے آنا جانا ہے، میرے راستے میں ہی اس کا مقام ہے، میں روزانہ اس کو دیکھتا ہوں، وہ سجدے میں ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کوئی تدفین کا انتظام نہیں کیا، قیامت تک اس کے جسم کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب وہ سجدے میں اٹھے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہی وہ سجدے میں سے اٹھے گا، اب وہ سجدے میں ہی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے، اب اصل بات ہے یہ اس کی عبادت ہے 500 سال کی، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، اس کو گناہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اس کو برائی کیا ہے نہیں معلوم، اس کو صرف اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، کھانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو یہی معلوم ہے، دوسرا کوئی نہیں معلوم۔ 500 سال کی عبادت لے کر جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور 500 سال کی عبادت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں میزان پر جب اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوگا، یہ بندہ اپنے نام اعمال کو لے کر آئے گا تو اللہ اعلان کرے گا، حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں اس کے نام اعمال کو لے لو، ہمارے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرو، ہمارے فضل سے، ہمارے رحمی اور غفور الرحیمی کے صدقے اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ
آواز اٹھا کر کہے گا مولا میرے نیکیوں کا صلہ مجھے دے، میں جو 500 سال تیری عبادت کر کے آیا ہوں، تیرا ذکر و اذکار کر کے آیا ہوں، روزے رکھ کر آیا ہوں، مجاہدہ نفس سے جہاد کر کے آیا ہوں، ہر ایک چیز کا مجاہدہ کر کے آیا ہوں، مجھے میرے نیکیوں کا صلہ دے، مجھے فضل نہیں چاہیے، مجھے نیکیوں کا صلہ دے۔ پروردگار کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو کون سے نیکیوں کی بات کر رہا ہے؟ مد نظر رکھیے اس بات کو کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس کو برائی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اس عبادت کا صلہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے کون سی تیری عبادت ہے جس کا تو صلہ پوچھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو تیرے صلے کو بعد میں لے، تیری عبادت کا صلہ بعد میں دیا جائے گا، پہلے تو ہمارے احسان کا بدلہ چکا۔ کون سا احسان؟ ہم نے تجھے 2 ہاتھ دیے، ان ہاتھوں کو دیا ہے میں نے، اس کا احسان تو چکا دے۔ ہم نے دیکھنے کے لیے تجھے 2 آنکھیں دی، تو ہماری آنکھوں سے دنیا بھر کو دیکھتا رہا، ہماری آنکھوں کا احسان کا بدلہ چکا دے۔ ہم نے تجھے کان دیے سننے کے لیے، یہ سننے کی سماعت، یہ کان ہمارے تھے، ہم نے تجھے دیے، یہ کان کے احسان کا بدلہ چکا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے کون سے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے؟ تیری سانس جو میں نے دی ہے، ایک سانس کا بدلہ بھی چکا دے، میں تیرے نیکیوں کے صلے میں جنت میں داخل کروں گا۔ اب سوچتا ہوا بیٹھا کون سا صلہ پوچھوں اللہ سے جبکہ اس کے اتنے احسانات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو ہم نے انار کے درخت کا انتظام کیا تیرے کھانے کے لیے، وہ انار کے درخت کا، اس کے احسان کا بدلہ ہمیں دے، اگر دے دے گا تیرے نیکیوں کے صلے میں تیرے کو جنت ہے، کہاں سے لائیں گے؟ یہ وہ عابد ہے۔ اب کہتا ہے اللہ میری عبادتیں تو کوئی مقصد نہیں رکھتی، ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، ہماری عبادتیں وہ کرنا نہ کرنا ایک ہی معنی ہے، ہم نے کیا ہے ہماری آخرت کے لیے، اور ہم اس کے صلے میں جنت میں نہیں جا سکتے، ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ اب پکار کر کہتا ہے مولا میں میرے نیکیوں کے صلے میں نہیں بلکہ تیرے فضل کے صلے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پھر اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کون سی ہماری عبادت ایسی ہے جس میں برائی نہیں ہے۔ نماز میں آ کر کھڑا ہو گیا بندہ، کیا صرف مولا کا خیال ہے یا پھر دوسرے خیالات بھی ہمیں آتے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں یہ خیالات جبکہ بندہ کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کہہ کر کھڑا ہو رہا ہے میں نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو ایسی ذات بابر کی طرف رخ کر دیا ہے، فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب میرا فیس اور مولا کا فیس، دونوں کا فیس آمنے سامنے ہے، میرا پروردگار میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اب میں تیسرے کو شامل نہیں ہونے دوں گا، یہ کہہ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ تیسرا کیا؟ کہاں سے آ گیا ہمارے درمیان تیسرا؟ اگر تیسرا ہماری عبادت میں موجود نہیں ہے تو ہماری عبادت کامل ہے، وہ معراج المومنین والی نماز ہے۔ اگر ہماری عبادت میں تیسرا آ گیا تو اللہ آگے فرما رہا ہے وما انا من المشرکین، تو میری عبادت نہیں کیا، تو دوسرے معبود کی عبادت کیا، جو تیسرے کو شامل کیا ہے تو نے اس کی عبادت کی ہے، ہماری عبادت نہیں کی۔ یہی بات ہے دوستو، یہ روزے ہمارے، یہ نمازیں ہمارے، یہ قابل قبول ضرور ہے مگر ہم اس کے صلے میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ برخاست، ہمارے یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتے اللہ کے سامنے، وہ فضل کرتے ہیں، وہ رحم کرتے ہیں، وہ غفور الرحیمی کا معاملہ جب کرتے ہیں تو
تو ہماری آخرت بنتی ہے. یہی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما.